السلام علیکم۔ ایک چیز تو آج واضح ہو گئی، سامنے آ گئی بالکل۔ ہم لوگ سنتے تھے، آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کربلا، جو امام حسن حسین کو جس نے مارا، کربلا میں سب کو شہید کیا، وہ بھی دونوں مسلمان تھے۔ ایک یزید کا گروہ تھا، ایک مسلمان تھے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ کون سے تھے مسلمان، کیونکہ دونوں کلمہ گو تھے، اور دونوں جب ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے یا شہید کرتے تھے تو نعرہ بلند کر کے نعرہ تکبیر اور اپنے ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا انہوں نے، امام علیہ السلام کو، تو وہ بھی تو مسلمان تھے۔ آج ہم نے صرف شیعہ سنی کو فرقہ واریت میں رکھا ہوا ہے، انسانیت کو ہم لوگ بھول گئے ہیں۔ آج دیکھ لو افغانستان میں کون ہے؟ مسلمان ہیں، ہمارے کلمہ کو ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور یہاں کون ہے؟ یہاں بھی ان کے بھائی ہیں، کلمہ گو ہے۔ قرآن پاک ایک بھائی اس بارڈر پہ تو دوسرا بھائی اس بارڈر پہ ہیں مسلمان۔ ہم بھی تو وہی یزید بنے ہوئے ہیں، یزیدیوں کا کام ہم کر رہے ہیں۔ کیا پتہ اس ٹائم کون سے یزید تھے، ابھی وہی دوبارہ آ گئے ہیں۔ خدا را، آپ تو انسانیت کے ناطے اٹھو، آپ تو پہچانو کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ صرف فوج، پاک فوج جو لڑ رہے ہیں نوجوان، وہ صرف آرڈر کو دیکھ رہے ہیں۔ اپنے ضمیر سے تو پوچھو کہ ہم کس کو مارنے جا رہے ہیں، کس کا آرڈر کیوں کر رہے ہیں؟ جب قرآن پاک کو تم لوگ نہیں مانتے تو کس چیز کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ جب آپ قرآن پاک کو نہیں مانتے، قرآن پاک کے احکام نہیں مانتے آپ، تو کس چیز کے آپ حافظ القرآن بن کے آپ بیٹھے ہو، نازل ہوئے بیٹھے ہو؟ فرعونیت سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ حافظ القرآن خود کو کہتے ہو، آپ نے نہیں قرآن میں پڑھا کہ یہ یہود و یہ نصارہ ہمارے دوست نہیں، دشمن ہیں، یہ آپس میں ہمیں لڑا رہے ہیں صرف، اور خود صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا، ہم ایران کے ساتھ جاتے، ایران کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے کہ ہم مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ نہیں، ہم نے تو اس سے قرضہ لیا ہوا ہے، ہم تو ڈرتے ہیں، وہ ہمارا خدا ہے، ہم پہ حملہ کر دے گا۔ ویسے موت نہیں آنی، ویسے نہیں موت سے ڈرتے ہو تم، خدا کیوں بن رہے ہو؟ موت سے ڈر رہے ہو تو جب جا کے کفاروں کے ساتھ دوستی کر رہے ہو اور مسلمان کو مار رہے ہو۔ اب حافظ القرآن ہوتے، موت پہ یقین ہوتے تو لبیک کرتے، ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے، اور یہ اس وقت بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، موقع ہے۔ آپ افغانستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملاؤ اور ایران کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملا کر دشمن کا مقابلہ کرو، کفار کا۔ ایک بار آپ ہمت کرو، پاکستان کی فوج، آپ ہمت کرو، آپ افغانستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ایران کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ اور کفار کو نیست و نابود کرو۔ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ اپنے ضمیر سے باہر نکلو، ان کو فوج کو بولو کہ بھائی ہم جنگ نہیں کریں گے، مسلمان کو نہیں ماریں گے، تم صلح کرو اور ایران کے ساتھ ہو کر امریکہ کو اپنے دشمن کے اوپر چڑھتی کرو۔ دیکھو تم شروعات پاکستانی کرو گے، پوری دنیا کے مسلمان تمہارے ساتھ ہوں گے۔ میں نہیں ڈرتا موت سے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے میری ساتھ جو بھی کرنا ہے، جس نے جو کرنا ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ واقعی مسلمان ہیں یا صرف نام کے مسلمان ہیں، آپ ایک بار تو نہ نکلو۔ یہ کون سی فرعونیت والا قانون بنا ہوا ہے؟ جو بھی آواز اچھی نہیں کے لیے اٹھتا ہے، انصاف کے لیے اٹھتا ہے، اس کا مار دیتے ہیں، یا اس کو قید خانے میں 4 5 سال گھڑی کی چوری کی بات کر کے کوئی بھی قانون لگا کے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ خدا بنے بیٹھے ہیں۔ کوئی ہم لوگ سارے قصوروار ہیں، ہم لوگ،
کوئی بھی کسی کے حق میں آج تک باہر نہیں نکلا. کل کو آج میں ہوں، کل کو میں نہیں ہوں گا، کوئی اور نہیں جاگے گا. یہ حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، بادشاہ بنے ہوئے تھے، فرعونیت قائم کی ہوئی ہے. یہ ہم لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں، نہ ہم لوگوں کے پاس بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے ہماری عوام کے پاس. آپ پورے کراچی کا حال دیکھو، ٹیکس سب سے زیادہ یہی لیتے ہیں اور جا کے لگاتے ہیں صرف لاہور میں. کیوں؟ لاہور والے الگ کنٹری سے ہیں، وہی کوئی الگ بارڈر ہے ان کا. جب ایک ہی ملک ہے، سب ایک ساتھ ٹیکس دے رہے ہوں. 42 ارب خرب روپے تم لوگوں پہ خرچے ہو رہے ہیں. تم 22 ارب روپے کا تم ایک جہاز لے رہے ہو. مریم نواز، تم نے کبھی زندگی میں اپنی موٹر سائیکل کمائی کی لی ہے باپ کی کمائی سے؟ میں بولتا ہوں کہ ان سب کو ساتھ ہو جاؤ، ایسی عدالت ہو، قانون بناؤ کہ یہ جو سارے عیاشیاں کر رہے ہیں نا، یہ جنرل عاصم منیر ہو گیا، جتنے بڑے جنرل کرنل ہیں، چھوٹے سارے بڑے عیاشیاں کر رہے ہیں، سب سے ان کو کہو کہ بھیا یہ واپسی کرو، اپنی دولت ساری ان کی ضبط کرو، ایک دفعہ امریکہ کے قرضہ اتارو. وہ خدا نہیں ہے تمہارا. کب تک ساری دنیا ختم ہوگی؟ انشاءاللہ جب بھی ہوگی، ایک نہ ایک دن دنیا ختم ہونی ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے. تم ایک دفعہ اپنے ان سب کا پیسہ لے کے قرضہ واپس کرو، اس کے بعد ایک اچھی زندگی گزارو، سب کے لیے برابر ہو، انصاف ہو. ٹیکس لو، ابھی بالکل تم لوگ ایک کچھ بھی نہیں کر لو، واپسی کر دو ہر چیز ایک دفعہ. نہیں تو جو واپسی نہیں کرے اس کو لٹکا دو. تم تو فوج صرف ہمارے اوپر حکمران بنے بیٹھے ہو، ہمارے ٹیکسوں پہ پلتے ہو. تم یہ ایک دفعہ قرضہ اتار دو، اس کے بعد یہ دیکھو کیا نظام ہوگا. تمہارے پاس ٹیکس اتنا اپنی معدنیات ہے کہ تم ہر چیز اپنی بیچو. اگر ایمانداری سے کھاؤ تو کبھی پاکستان ختم نہیں ہوگا، غریب نہیں ہوگا. تم لوگوں نے باہر سے امپورٹ ایکسپورٹ بند کی ہوئی ہے، کاروبار ختم کیا ہوا ہے، کسانوں کا کام ختم کیا ہوا ہے. جگہ ٹیکس تم لوگوں کا ہے، ہر چیز کے ٹیکس، ٹول پلازے، کروڑوں اربوں روپے تم لوگ کھان لے کے جاتے ہو. کوئی حساب کتاب تو دو، سامنے آؤ تو صحیح. کب تک کھاؤ گے اتنا؟ جو نان کسٹم کام ہے تمہارے لیے الاؤ ہے. تمہیں پیسے دو، ڈیزل بھی آ جاتا ہے، نان کسٹم ہر چیز آ جاتی ہے، باہر سے بھی آ جاتی ہے. جو نشہ ہے ہر چیز تمہارے پاس، بھتے فکس ہوئے ہوئے ہیں فوج کے پاس. صرف تم لوگ کھانا کھا رہے ہو. باقی عوام کو کوئی تم لوگ کچھ نہیں سمجھتے، کیڑے مکوڑے سمجھتے ہو. یہ 2 گھنٹے ذلیل ہو کے روڈوں پہ ٹریفک جام، سبزی منڈی سے لے کے یہ 5واں سال ہے ذلیل ہیں. پورا شہر تباہ ہے. کوئی ایک میرے کو گلی تو بتا دو، کہ ایک سڑک تو بتا دو کہ تم لوگوں نے بنائی ہو، پانی ہو، بجلی ہو، گیس ہو. تمہیں تو ہر چیز فری کرنی چاہیے. اتنا ٹیکس تم لوگ لیتے ہو، گاڑیوں پہ ٹیکس لیتے ہو. بچہ پیدا ہونے تک سے لے کے مرنے تک، بندے کے کفن تک، اس قبر لینے تک، ہر چیز پر ہم ٹیکس دیتے ہیں. عوام ٹیکس دیتی ہے، لیکن تم لوگوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی. تم لوگوں نے پی آئی اے بیچ دی 9 ارب روپے میں، 4 ارب روپے میں، 3 ارب روپے میں فلانی چیز بیچ دی، اسٹیل مل بیچ دی، فلانی چیز بیچ دی، اور خود جہاز لے رہے ہو 11 ارب کے. تم نے کبھی موٹر سائیکل بھی اپنی لی تھی؟ ابھی ایک دن کما کے تو دیکھو، مزدوروں کی طرح نکلو تو صحیح. 1000 روپے کی دہاڑی لگاؤ، اس میں سے بچوں کا راشن لو، دودھ لو، پیمپر لو، اس کے بعد بل بھرو، کرائے دو. کھائے کیا انسان؟ کچھ تو رحم کر لو. تم لوگوں سے نہیں ہوتا تو تم لوگ کہیں چلے جاؤ واپسی، جس کے جہاں اکاؤنٹ بنائے ہوئے ادھر چلے جاؤ. تم انہی دشمنوں کے ساتھ جو جا کے بیٹھتے ہو، جن کے ساتھ بیٹھ کے تم لوگ کھاتے پیتے عیاشیاں کرتے ہو، اور اس کے بعد واپسی آ کے ہم پر ہی ظلم کرتے ہو. تم خدا کا نام لو، انصاف کرو. اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، اگر اسلام قرآن پاک کو مانتے ہو، مسلم ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان بناؤ، قرآن پاک پر عمل کرو. چوری جو کرے اس کے ہاتھ کاٹو، قتل کے بدلے قتل کرو. قرآن پاک کا نظام ہو. ابھی جو تم جنگ کر رہے ہو، خدا را اس کو ختم کرو اور دوستی کرو. اگر تم سے یہ نہیں ہوگا تو ساری عوام، میں تو بیٹھوں گا، باہر بیٹھوں گا روڈ پہ، انشاءاللہ ساری عوام پاکستان روڈ پہ بیٹھے گی جب تک مطالبات پورے نہیں کرو گے، جنگ ختم نہیں کرو گے.